قرض لے کر قربانی کے تعلق سے دو مسئلے آپ حضرات کے سامنے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب ہے لیکن اس کے پاس نقد روپیہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ قرض لے کر قربانی کرے گا؟ اور اگر اس نے قرض لے کر قربانی کی، قربانی واجب ہونے کے بعد، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دوسرا سوال بھی اسی تعلق سے ہے، قرض لے کر نفلی قربانی کرنا، کیا یہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو ایک تو واجبی قربانی ہے جو واجب ہو رہی ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، اور ایک وہ صاحب نصاب نہیں، ویسی ذوق شوق میں بس قربانی کر رہا ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو غور کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے لیکن اس کے پاس نقد روپیہ نہیں ہے، یعنی اتنا سامان اس کے پاس موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن وہ روپیوں کی شکل میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص اگر ادھار لے، کسی سے قرض لے اور وہ قرض ادا ہو سکتا ہو آسانی سے، بسا اوقات ہوتا ہے انسان کے پاس کچھ چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، گیہوں، سرسوں وغیرہ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ آگے چل کر جب چاہے جب بیچ دے اور اس سے قرض ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں یہ قرض لے کر قربانی کرے گا کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ قربانی واجب ہی اس پر جب ہوئی ہے جب وہ صاحب نصاب ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے نفلی قربانی کے تعلق سے، کہ نفلی قربانی یعنی اس پر واجب تو نہیں ہے، اتنا سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہے جو نصاب کو نہیں پہنچ رہا لیکن سامان ہے، نقد روپیہ اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اگر چاہے قرض لے کر، اگر اس کا قرض آسانی سے ادا ہو سکتا ہو، یہ بھی قربانی کر سکتا ہے، یہ بھی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ قرض تو لے، ادا کرنے کا سامان اس کے پاس ہونا، وہ قرض تو لے لیکن ادا کرنے کا سامان اس کے پاس ہونا، تو ایسے شخص کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ قربانی نہ کرے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کا سامان ہے نہیں، قرض ادا کرنے کا انتظام اس کے پاس ہے نہیں۔ ایک تو وہ تھا کہ جس کے پاس انتظام تھا، چاہے وہ نفلی قربانی کرنے والا تھا چاہے وہ واجبی قربانی کرنے والا تھا، تو اگر اس کے پاس سامان تھا تو وہ کر لے اور بعد میں سامان کو بیچ کر جس سے قرض لیا ہے اس کا قرض ادا کر دے، اس کا قرض ادا کر دے۔ لیکن ایک شخص، اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے پاس سامان ہی موجود نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی موجود نہیں ہیں کہ وہ قرض لے اور سامان بیچ کر اس کو قرض دار کو پیسے دے، تو ایسا شخص قربانی نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسی جگہ سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے، نہ جانے موت کب آ جائے، اللہ کا بلاوا کب آ جائے اور آپ قرض کی حالت میں اللہ کے دربار میں جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی جز باقی ہو، سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ جواب حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔